انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین مرحلہ اس کی موت کے وقت کا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اس وقت سے گزرنے اور موت کا وقت آنے اور جسم کے اندر سے روح کو نکالا جانا ہے۔ اللہ سب کے لیے اس وقت میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آخری وقت ہوتا ہے نا، اس پہ شیطان سب سے زیادہ انسان پر حملہ کر کے اس کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ انسان کو جو فکر ہونی چاہیے نا، وہ اپنے خاتمے کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ اپنے خاتمے کے بارے میں اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، تو مرنے کے وقت جو میرا آخری لمحہ ہوگا، اللہ کرے وہ ایمان کے اوپر گزر جائے۔ سب سے اہم ترین انسان کی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان کے اوپر فوت ہو جائے۔ بڑے بڑے انبیاء دعا مانگتے رہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالخواتین، تمام انسانوں کے تمام اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ اچھا ہوا تو کامیاب ہے، خاتمہ برا ہوا پوری زندگی کا عمل برباد ہو جائے گا۔ حضور نے اس کی مثال دی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کے اندر زندگی گزارتا رہتا ہے، اتنا نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی ہوتا ہے۔ عین آخری وقت اس کی زندگی کا شروع ہوتا ہے، اس آخری وقت کے اندر اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری زندگی کے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں اور انسان سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ خاتمے کی بات ہے، تو اس لیے ہر انسان کو اپنے خاتمے کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس طرح خاتمہ ہوگا۔ وہ اعمال کرتے رہنا چاہیے کہ جس سے خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دعا ہے جی، ایک پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عظمت عطا کی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے جی، پورے ملک کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، نبوت کا علم ہے، روحانی بھی وہ مقام دی ہے کہ اس سے اوپر اور کوئی مقام نہیں ہے جی، اور دنیاوی طور پر بھی اللہ نے ایک ایسا منصب دیا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بادشاہ ہیں۔ اس کے باوجود جب ان کا آخری وقت قریب آنے لگتا ہے نا، تو اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے وہ خاتمہ بالایمان کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پیاری لگی، اتنی پسند آئی، اللہ نے اس پیغمبر کی دعا کو قرآن بنا دیا، امت کو بتا دیا کہ اگر تم بھی یہ دعا مانگو گے، جس اللہ نے اس پیغمبر تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، پیغمبر کا خاتمہ بالایمان تو یقینی ہوتا ہے جی، یہ امت کے لیے ہوتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھا دیا اس دعا کے ذریعے کہ اگر آپ بھی مانگیں گے مجھ سے، میں نے جس طرح ان کو پیغمبروں کو یہ عطا کیا تھا تمہیں بھی عطا کیا جائے گا۔ اس لیے یہ دعا پڑھیں گے آج کے سبق کے اندر ہم بھی، بہت اہم ترین اور کمال کی دعا ہے جی۔ پیغمبر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کار ساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کار ساز، ولی، دوست جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، کسی کے بگڑے کام بناتا ہے جی، کسی کی بیڑی بناتا ہے جی، کار ساز، کام بنانے والا۔ اے میرے پروردگار، یہ جتنا بھی آپ نے مجھے دین اور دنیا کا منصب دیا ہے نا، یہ سب تیری دین ہے، دینے والی ذات صرف تیری ذات ہے۔
اس لیے یا اللہ میری آخری دعا ہے، یہ جملہ انتہائی قابل توجہ ہے جی، یہ اصل عنوان بھی یہی ہے جی، اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ اس کے بارے میں پیغمبر دعا مانگتے ہیں، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ یہ جملہ بہت کمال کا جملہ ہے جی، یہ مجھے اتنا پسند ہے نا۔ ویسے ساری دعا قرآن کی دعا ہے جی، لیکن یہ والا جملہ انتہائی، باقی ساری دعا آپ کو یاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نا، اس جملے کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ جملہ ہر بندے کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں اور مختصر لفظ ہے جی، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ یہ جملہ ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ اور آخرت کے حوالے سے ایک جملہ ہے جی، کیسی کمال کی دعا ہے جی، دنیا کی بھی بھلائی اس میں مانگ لی ہے، انت ولی فی الدنیا، آخرت کی بھی مانگ لی، موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے بندے کی اس کے بارے میں بھی مانگ لیا، اور آخرت کے اندر دو جماعتیں ہوں گی، جنت والے اور جہنم والے۔ آخری جملہ، اس آخری جملے کے اندر پیغمبر نے یہ کمال کی دعا مانگ لی ہے جی، فرماتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، موت کے بعد یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دینا۔ نیک لوگ جنت میں جاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تمام جنتی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور انبیاء، اولیاء، نیک لوگ، تمام کے تمام نیک اور اچھے اللہ والے تقوی والے لوگ جنت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر یہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے جو نیک لوگ ہیں نا جو جنت میں چلے گئے، موت کے فوراً بعد مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما دینا۔ تو آپ نے اس دعا کی وضاحت سنی ہے جی، کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے دنیا مانگی، دنیا کے ساتھ آخرت مانگی، موت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، اس کے بارے میں مانگا، یا اللہ موت بھی اسلام کی حالت میں دینا، اور آخرت کے بارے میں بھی مانگ لیا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے موت کے فوراً بعد، بلکہ قیامت والے دن تو ہے ہی ہے، موت کے فوراً بعد، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، موت کے بعد بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو موت کے بعد والی جو زندگی ہوتی ہے نا، قبر کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد جہاں انسان کی روح جاتی ہے جی، بہت سخت مقام ہوتا ہے جی، بہت سخت۔ یا تو اس کے اندر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جگہ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے، تو وہ بھی مانگی ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی مانگی ہے۔ بہت کمال کی دعا ہے، ایک قرآن کی دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہے، خاتمہ بالایمان کی دعا ہے۔ تو ہم بھی خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں، یقینی بات ہے، اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگا کریں، زبانی یاد ہو سکے۔ یہ سورۃ یوسف کی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ہم سب کو اس دعا کی برکت سے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔